ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ فمن پس جو حاجہ جھگڑے کا آپ سے، فمن حاجہ کا پس جو آپ سے جھگڑے بحث کرے، فیہ اس بارے میں، یعنی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعدی اس کے بعد، ما جب کہ، جاءک آپ کے پاس آ چکا، من العلم علم، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا، پھر بھی جو آپ سے جھگڑے اور بحث و مباحثہ کریں، فقل تو آپ فرمائیے، تعالوا او ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا اور ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وانفسنا اور ہم خود آتے ہیں، وانفسکم اور تم بھی خود آؤ، تو ہم خود بھی آتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی لاتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی لاتے ہیں، تم بھی آؤ، اپنے بیٹوں کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی لاؤ اور اپنی عورتوں کو بھی لاؤ، ثم پھر، نبتہل ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری، تواضع پیش کرتے ہیں، ہم گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، فنجعل اور ہم بھیجتے ہیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں پر، اور جھوٹوں پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اور اس میں جو منظر بیان کیا گیا ہے، اسے قرآن کریم کی اصطلاح میں اور حدیث مبارکہ کی اصطلاح میں مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ، مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دلیل، حجت، اصول، بات چیت سے نہیں مانتا تو پھر اسے کہا جائے کہ ٹھیک ہے، پھر آؤ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے، جو حق پر ہے اس کو کامیاب کر دے اور جو غلط ہے اس کو ذلیل و رسوا کر دے یہیں پر۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اسی مباہلے کا ذکر ہے کہ جب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ساری حقیقت ہر طرح سے واضح فرما دی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایک خاتون کے پیٹ سے
پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں، خدائی میں کسی طور پہ شامل یا شریک نہیں ہیں، اور اس کے باوجود وہ جو نصارہ آئے تھے، نجران کا وفد، وہ اس کے باوجود اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ پھر بھی اپنی اسی بحث پر اڑے ہوئے تھے اور اپنی حجت پہ اڑے ہوئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ان سے کہو چلو آؤ پھر فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم بھی خود بھی آتے ہیں، بچوں کو بھی لاتے ہیں، عورتوں کو بھی لاتے ہیں، تم بھی آؤ، بچوں کو بھی لاؤ، عورتوں کو بھی لاؤ، خود بھی لاؤ، اور ہم اللہ سے فیصلہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، جو صحیح ہے، حق پر ہے، برحق ہے، اس کو آج یہاں غالب فرما دے، اور جو غلط ہے، جھوٹا ہے، اس کو نیست و نابود فرما دے۔ یہ تھا مباہلہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آؤ بھائی، بلکہ آپ خود تشریف لائے، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو خلفائے راشدین تھے وہ اور ان کی خواتین بھی آئیں۔ تو جب یہ سب آئے تو یہ جو نجران کا وفد تھا، عیسائی اور نصارہ جو تھے، ان کو آنے کی ہمت نہیں ہوئی، ان کو میدان میں آنے کی ہمت نہیں ہوئی، وہ نہیں آئے، اور وہ کہنے لگے آپس میں کہ اگر آج ہم چلے گئے تو ہم میں سے کسی کی خیر نہیں۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود بھی فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آ جاتے تو یہ وادی ان کے اوپر آگ کے انگارے برساتی اور ان کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یوں سمجھ لیں ایک طرح سے ایک فیصلہ کر دیا کہ وہ لوگ اس مباہلے کو اور اپنے عقیدے کو اور اپنے تصور کو سچ ثابت کرنے کے لیے میدان میں آئے ہی نہیں، اور وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، بلکہ انہوں نے خود انکار کیا، جی ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، ہم نہیں آ سکتے، آپ اس کے بدلے ہم پر کوئی اور شرط عائد کر دیں، ہم وہ شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم مباہلے کے لیے میدان میں نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گویا ایک طرح سے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کا فیصلہ فرما دیا، عملاً بھی اس کا فیصلہ فرما دیا کہ وہ لوگ جو دعوے دار تھے اس وقت، جو ان کی وہ تھی کریم تھی، چوٹی کے ان کے اہل علم لوگ تھے، بہت چوٹی کے اہل علم، وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ عام لوگ نہیں تھے جو نبی سے بحث کرنے کے لیے آئے تھے، امام الانبیاء سے بحث کرنے، وہ عام لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ نصارہ کے بہت بڑے بڑے اہل علم لوگ تھے، جو ان کے بڑے پادری کہلاتے تھے، راہب کہلاتے تھے، وہ آئے ہوئے تھے۔ 80 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا، تو وہ پھر میدان میں نہیں آئے، گویا انہوں نے تسلیم کر لیا اس چیز کو کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے۔ فمن حاجک فیہ، پھر جو آپ سے جھگڑے اس بارے میں، من بعد، اس کے بعد، ما جاءک، جبکہ آپ کے پاس آ چکا، من العلم، علم، جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو فقل، آپ پھر کہیے، پھر بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑتا ہے تو آپ کہیے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی خود آتے ہیں اور تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، فنجعل، اور ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور ہم بھیجتے ہیں لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔
ان ھذا بے شک یہی ہے، لہوا وہ، القصص واقعہ، الحق بالکل برحق، ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہے بالکل سچ اور بالکل برحق واقعہ، وما اور نہیں ہے، من الہ کوئی معبود، الا اللہ اللہ کے سوا، وما من الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، لہوا وہی، العزیز غالب ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم اور بے شک اللہ تعالی ہی غالب ہیں حکمت والے ہیں۔ فَإِن پھر اگر تولوا یہ لوگ منہ پھیریں اس سے، انکار کریں، اعراض کریں، روگردانی کریں، یعنی اس بات کو نہ مانیں، پھر بھی اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک کہ اللہ تعالی علیم خوب واقف ہیں، بالمفسدین فسادیوں سے، اللہ تعالی ان فسادیوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ بس یہاں تک۔